آن کرنا آپ کر سکتے ہیں، مائک آپ کو میوٹ رکھنا پڑے گا مجبوراً، لیکن اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں تاکہ مجھے انٹریکشن میں ایزی ہو جاتا ہے بہت، لیکن پھر بھی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہیں۔ آپ کی کمفرٹیبلٹی زیادہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے نسبتاً کہ میری کمفرٹیبلٹی کے۔ تھینک یو بھائی گلزار، اور آپ سب کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15واں باب۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اور تیسری آیت کہتی ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ آمین۔ کچھ ورسز بعد میں پڑھوں گا، لیکن آج ہم میرے عزیزو پھل کے تعلق سے کچھ باتوں کو دہرائی کے طور پر سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے لیے نئی نہ ہوں، اور میں کوئی نئی باتیں کرنے کا اتنا زیادہ شوقین بھی نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے ہمیں خدا کی روح کی ہدایت میں چلنا زیادہ ضروری ہے، اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اب ہمارا جو اصل دھیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے پھلدار بنائیں، کیونکہ پھل ایک ایسی ہمارے خدا کے اور میرے بیچ میں ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر میرا اور خدا کا رشتہ چل نہیں پائے گا۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرے اور خدا کے بیچ میں عبادت حائل ہے، کہ میرا اور خدا کا رشتہ عبادت کے بغیر نہیں چل پائے گا۔ کسی حد تک وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں عبادت کے ذریعے خدا کی حضوری ملتی اور ہم اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے وہ میرے اور خدا کے بیچ میں وہ پھل ہے۔ اب یہاں پر خداوند نے تیسری آیت کے اندر ہم کو ایک بہت بڑی ڈائریکشن دی ہے، اور یہ کلام خدا نے میرے ساتھ کیا کہ میں کس چیز پر دھیان رکھوں کہ میں پھل پیدا کروں، کیونکہ میں تو رزلٹ چاہتا ہوں، لیکن بہت دفعہ جو خداوند کا کلام ہے وہ رزلٹ پہلے بتاتا ہے اور اس کا پروسیس بعد میں بتاتا ہے۔ خدا بہت دفعہ اسی طرح ہی کلام کرتا ہے کہ وہ انجام پہلے بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ قدرت ہے۔ یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا آغاز ہی سے، ابتدا ہی سے انجام کی خبر دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے، اس کو پتا ہے کہ لاسٹ پہ کیا ہوگا۔ اسی طرح وہ ہماری زندگی کے لیے کرتا ہے میرے عزیزو۔ اب جو تیسری اور چوتھی آیت ہے، یہ اس چیپٹر کی میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی آیات ہیں، کیونکہ تیسری آیت میں خداوند کہتے ہیں، اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے کس سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تو کلام نے ہم کو پاک کیا ہے۔ پھر چوتھی آیت کہتی ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو چیز خدا کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے وہ کلام ہے۔ میرا اور خدا کا جو رابطہ ہے وہ کلام ہے۔ اگر میں کلام کو اپنے اندر رکھتا ہوں اور کلام پر عمل کرتا ہوں تو میں خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور اگر میں خداوند کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، جڑا ہوا ہوں، تو مجھے پھل لانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ناممکن ہوگا کہ انگور کا حقیقی درخت خداوند یسوع مسیح ہو
اور اس کی ڈالیوں میں پھل نہ آئے۔ گو آگے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی، تو یہ کیسے ہوا کہ کوئی ڈالی خداوند میں ہو اور وہ پھل نہ لائے؟ یہ ایگزیکٹ ایسے ہے کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ چلنا شروع کرے اور پھر ایک ٹائم کے بعد اس کی آنکھیں کلام سے ہٹ جائیں اور وہ کلام سے ہٹ کر جینا شروع کر دے۔ اس کا مطلب ہے اب وہ ڈالی تو ہے خداوند میں، مگر وہ پھل نہیں لا رہی۔ کیوں نہیں پھل لا رہی؟ کیونکہ جو کنیکشن ہے وائن کا اور شاخ کا، برانچ کا، ڈالی کا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی ڈالی نہیں ٹوٹی لیکن تعلق ٹوٹ گیا ہے، رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ رشتہ کس نے بنانا تھا؟ رشتہ تو بنانا تھا کلام نے۔ کون سا کلام؟ جس کے بارے میں خداوند نے کہا تم اس کلام کے وسیلے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ وہ کلام ہے جو ہمیں پاک بناتا ہے۔ پاکیزگی کا مطلب ہے ہمیں علیحدہ کرتا ہے دوسری چیزوں سے، جو چیزیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو جو کلام ہے نا، یہ ایک ایسا حصہ ہے خدا کا جس کے ذریعے ہم خدا سے جڑے ہوئے ہیں، خدا سے کنیکٹڈ ہیں۔ مجھے خدا نے میرے روح میں یہ بات رکھی کہ مجھے کبھی بھی پھل پیدا کرنے کی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھل تو ایک فطری عمل ہے۔ کسی بھی شاخ کے اندر پھل آنا، کسی بھی درخت کے اندر پھل آنا، فروٹ پیدا ہونا، جیسے یہاں پر انگور کی بیل کی بات ہے، انگور کے درخت کی بات ہو رہی ہے، وائن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک فطری کام ہے۔ جیسے برانچ کے اندر پھل فطری کام ہے، ایسے ہی خدا کے بندے اور بندی کے اندر کلام پر عمل کرنا فطری کام ہے۔ ہماری نیچر کے اندر آنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم خدا کے کلام کے مطابق کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کو خدا کے کلام کے مطابق کر رہے ہیں یا خدا کی مرضی میں کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو ہمارے پھل کو روک سکے، کیونکہ یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے۔ میرا اس پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک درخت جس کا نام یسوع ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب یہ کوئی وہ درخت تو نہیں جو پاکستان میں لگا ہوا ہے، یہ وہ والا انجیر کا درخت تو نہیں جو سڑک کے کنارے پہ ہے یا کسی پاکستان میں لگا ہوا، یہ وہ والا تو ہے نہیں ہے۔ یہ تو یسوع مسیح نے خود کہا میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور اب اس کی ٹیک کیئر کرنے والا بھی بہت زبردست ہے، اور میرا باپ باغبان ہے۔ تو یہ تو ہم ذہن سے ہی نکال دیں نا کہ کوئی ڈالی جو ہے وہ اس انگور کے اندر ہو کے بے پھل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے پھل ہوگی، اس کی زندگی میں سے خدا کے کلام کی عزت نکل جائے گی، خدا کے کلام کا حصہ نکل جائے گا۔ جب خدا کے کلام کا حصہ نکل جائے گا تو کٹنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہم کو کلام اسی لیے دیا کہ ہم اس کے ذریعے خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب جب ہم اس کے اندر جڑے رہتے ہیں تو ہماری پوری کی پوری توجہ یہ ہے کہ ہم پھل لائیں۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پھل لانے کے لیے سٹرگل نہیں کرنے کی ضرورت، کلام پر عمل کرنے کے لیے سٹرگل کی ضرورت ہے۔ ہماری ٹوٹل سٹرگل جو ہے وہ ریزلٹ پروڈیوس کرنے پہ نہیں ہے، بلکہ پروسیس پر ہے کہ جو عمل ہے پھل پیدا کرنے کا، کیا وہ عمل کمپلیٹ ہے؟ اگر وہ عمل کمپلیٹ ہے جو پھل کے لیے درکار ہے، اور وہ صرف ایک ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا، خدا کی باتوں کا یقین کرنا، خدا کے کلام کو دھیان میں رکھنا۔ خدا نے 4 5 6 ڈیمانڈز نہیں کی ہیں۔ آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے، آپ کو 5 6 ڈیمانڈز نہیں خدا کی ملیں گی کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ون ورڈ، خدا کے کلام میں قائم رہو، خدا کے کلام کے ذریعے تم پاک ہو۔ اور ریپیٹڈلی آپ اس بات کو اس چیپٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے نہیں اس بات کا اندازہ پورا کہ کبھی آپ کی اس پھل کے بارے میں سٹرگل رہی ہو،
لیکن مجھے شخصی طور پر اپنی زندگی میں اس پھل کے بارے میں ہمیشہ سے فکر مندی رہی ہے اور ہے، کیونکہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئل ڈیل ہے۔ روحانی زندگی کوئی امیجینیشن کا کھیل نہیں ہے کہ یہ ایموشنز ہیں، کہ کوئی ایموشنل سٹوری چل رہی ہے یا کوئی فلمی سین چل رہا ہے جس کا رزلٹ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر ایک چیز ایک پلان میں چل رہی ہے، ہر ایک چیز اپنے پروگرام میں چل رہی ہے، اور کئی دفعہ لوگ جان بوجھ کر اپنے لیے نقصان پیدا کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں خدا کے کلام کو یا خدا کے کلام کی بے عزتی کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ اور پطرس رسول کے خط میں خدا کا کلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر ایسی باتیں کریں گے، اس کا مطلب ہے ان کو اندازہ بھی ہے۔ اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا فکر لاحق ہے۔ ہمیں فکر یہ لاحق ہے کہ میں اس حد تک خدا کے کلام پر عمل کروں جس سے پھل پیدا ہو، وہ والا عمل، خدا کے کلام کا وہ والا عمل جس سے پھل پیدا ہو۔ ایک وہ والا عمل ہے جس سے ہم کافی روحانی لگتے ہیں، ایک وہ والا عمل ہے جس سے ہم کافی پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی عمل ہے جس کے بعد ہم پھلدار ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا عمل ہے جو ہمیں پھلدار کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈالی کا کمپلیٹلی مکمل طور پر اپنے سٹیم کے ساتھ، تنے کے ساتھ جڑا ہونا اس کے پھل کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کا کچھ حصہ بھی کاٹ دیں گے، شاید اس کی جو طاقت ہے یا اس کی خوراک ہے وہ اس کے درخت سے اس کو نہ پہنچے اور اس کا پھل افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کمپلیٹلی طور پر ڈیپلی روٹڈ اور گراؤنڈڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو سٹرینتھ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جب اس کی سٹرینتھ بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی خوراک ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ اس پلانٹ کی ہے، اس درخت کی ہے، انگور کے حقیقی درخت کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شاخ جب بڑھتی ہے تو اس میں پھل لگنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ لازم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے جس کے بعد ہم خداوند کے اندر جڑے رہیں گے، اور ہمیں جڑے رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم جڑے نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس ریزلٹ تک نہیں پہنچیں گے۔ کیا ہم اس ریزلٹ تک نہیں پہنچیں گے؟ نہیں، ہمیں بہت خطرناک سزا کا سامنا ہوگا۔ اب یہ جو چیپٹر لکھا ہے یہ دنیا کو نہیں کہا گیا، یہ باتیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کی ہیں، یہ دنیا سے نہیں کی ہیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 11 شاگردوں سے باتیں خداوند کر رہے ہیں، اور لیٹ می سی اٹ، میرا خیال ہے اس وقت جی ایگزیکٹلی، کیونکہ یہاں پر یہودا اسکریوتی 14 باب میں اٹھ کے جا چکا تھا تو باقی صرف 11 ہی رہ گئے تھے، تو یہ باتیں 15 باب کی 11 رسولوں سے ہو رہی ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کلام دنیا کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس کلام کے جو ریسیپینٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یسوع مسیح کی 4 اناجیل کو پڑھیں گے تو آپ کو مختلف طرح کے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ملیں گے۔ ہجوم ملے گا جو یسوع مسیح کے پیچھے پھرتے تھے، پھر موجے دکھانے والے ملیں گے، پھر شفا پانے والے ملیں گے، پھر شاگرد ملیں گے، اور پھر وہ لوگ ملیں گے جو اس سے سیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو پوشیدگی میں یسوع مسیح سے آ کر تمثیلوں کے معنی پوچھتے تھے اور ان کو یسوع مسیح گہری باتیں بتاتے تھے۔ مثلا 11 شاگردوں کو جو یسوع مسیح نے ٹیچنگز دی ہیں، آپ جہاں بھی 4 اناجیل میں پڑھیں گے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہے ہیں تو ان باتوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نسبتاً کہ عام پبلک سے خداوند نے باتیں کی۔ میں زیادہ اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ جو 15 باب کے گروپ کو خداوند باتیں بتا رہے ہیں، یہ کوئی خاص لوگ ہیں، یہ خاص قسم کے لوگ ہیں
جن کو خداوند تیار کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر پھل کو پیدا کریں، یا ان کی توجہ پھل کے لیے ہو اور ان کی تیاری یہاں تک ہو کہ وہ خداوند کے اندر جڑے رہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خداوند نے کہا کہ اب تم اس کلام کے وسیلے سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اب پاک کا ایک سمپل مطلب یہ بھی ہے کلین یا ہولی، مقدس، اپنے آپ کو الگ کرنا، پاک بننا۔ اور کلام بارہا اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو پاک بننا ہے۔ اب جو بائبل کا پاک بننا ہے وہ کسی اور بات سے پاک بننے سے بالکل فرق ہے۔ مثلا بائبل کا پاک بننا یہ ہے الگ ہونا۔ عام دنیا کے پاک ہونے کا مطلب ہے اسپیشل ہونا۔ جب ہم دنیا کی نظر میں پاک بنتے ہیں تو ہم اسپیشل بن جاتے ہیں، جیسے فقی فریسی تھے، وہ الگ بھی تھے، وہ اپنے آپ کو اسپیشل بھی بناتے تھے۔ لیکن جو بائبل کے اندر پاک بننا ہے اس کا مطلب ہے نکل کر الگ ہونا۔ نکل کر الگ ہونے کو پاکیزگی کہا جاتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے نکل کر الگ ہونا۔ تو جب ہم کلام سنتے ہیں تو یہ جو مقدس کلام ہے، یہ جو پہلا کام ہمیں کرتا ہے یہ الگ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایماندار آپ کو ملے جو کہے جی میں تو یہ بائبل پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اس میں سے کہیں تعلیم نہیں ملی کہ میں عام لوگوں سے الگ رہ کر جیوں، یا میں الگ ہوں، یا میں الگ کیا گیا ہوں، میری باتیں الگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا جو کوئی انسان کھا رہا ہے کہ یہ بائبل بھی پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے اور کہے مجھے کچھ لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ لوگوں سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ڈسیپشن ہے۔ جو بائبل کی پاکیزگی ہے وہ ہمیں بالکل ڈیفرنٹ تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام نکالیں تو وہاں پر ہمیں تھوڑی سی تصویر ملتی ہے پاک ہونے کی۔ اور یہاں پر دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی میں پڑھتا ہوں جی 19ویں آیت سے لکھا ہے، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا۔ تو یہ کون سی پاکیزگی ہے؟ یہ الگ ہونے والی پاکیزگی ہے۔ آپ بیچ میں رہ کے پاک نہیں کر سکتے۔ پہلی پاکیزگی کی شرط یہ ہے کہ آپ باہر نکل آئیں۔ اپنے تئیں الگ کر کے پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نیک کام جو کرنا ہے، کوئی بھی بھلے کا جو کام کرنا ہے، وہ پاکیزگی کی شرط سے ریلیٹڈ ہے، وہ پاکیزگی سے جڑا ہوا ہے۔ اور پاکیزگی ہم کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پاکیزگی ہے یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر مقدس کی ذمہ داری ہے۔ ایک خدا کے خادم کو، خدا کے بندہ کو، خدا کی بندی کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے نا وہ اس کی پاکیزگی ہے، کیونکہ کلام اس کو پاک کرے گا۔ کس چیز کو پاک کرے گا؟ اس کے خیالات کو پاک کرے گا، اس کے کانوں کو پاک کرے گا، اس کی آنکھوں کو پاک کرے گا، اس کے دل کو پاک کرے گا، اس کی زبان کو پاک کرے گا، اس کے ہاتھوں کو پاک کرے گا، اس کے پاؤں کو پاک کرے گا۔ کلام کا عمل ہے ہی پاکیزگی۔ کلام
ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں ہمیں کلام کے لیے کام کرنا ہے، کلام کے لیے کام نہیں کرنا، کلام کے تھرو پاک ہونا ہے، کام رول قدس خود کر لے گا۔ خدا خود ہمارے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا ساتھ تھا، خدا ساتھ تھا، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر خدا ہمارے اندر ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں فرق ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم خدا کو ساتھ لے کر چلتے تھے، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر خدا انسان کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اب جب وہ اندر رہنا چاہتا ہے تو اندر آنے کی اس کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے کہ وہ پاک بنے، پاک ہو۔ جب ہم پاک ہو جاتے ہیں خدا آ جاتا ہے، جب خدا آ جاتا ہے تو کام خود بخود شروع ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں رک سکتا۔ اگر کوئی مقدس خدا کے لیے استعمال نہیں ہو پا رہا تو اس کا یہ ایشو نہیں ہے کہ اس کو کام کرنا نہیں آتا، اس کا یہ ایشو ہے کہ اس کا رشتہ پاکیزگی کا نہیں ہے۔ پاکیزگی کا رشتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلام پر عمل نہیں ہے۔ کلام پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے حکموں پر عمل کر دیں، ہم بڑی بڑی باتوں پر عمل کریں۔ لوگ بڑی بڑی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنا بڑا کام ہے، ساری آمدنی پہ دائیں یقین دینا بڑا کام ہے، ظلم نہ کرنا بڑا کام ہے، مگر کیا یہ کافی ہے؟ نو، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اچھے کاموں کی لسٹ میں آتا ہے، یہ پاکیزگی کی لسٹ میں نہیں آتا۔ پاکیزگی کا تقاضا ہے لوکیشن چینج کرنا۔ آپ جہاں پر ہیں اب نہیں ہیں، اب آپ نئی پوزیشن میں ہیں۔ جب آپ نئی لوکیشن میں ہیں تو آپ کو اس کے مطابق کام کرنا ہے، اور جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری زندگی کے اندر خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کلام کے لیے سٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ جیسے ہی ہم اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں کلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ کلام خود ہمارے اندر عمل پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ راہ تنگ ہے۔ یس آف کورس یسوع مسیح نے کہا یہ رستہ سکڑا ہے، تو میں اس کو بڑا کیسے کر سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں؟ آف کورس اٹ از دا سیم۔ لیکن کیا ہر ایک تنگ راہ ناممکن راہ ہوتی ہے؟ آپ جو لوگ تنگ راہ پر چل رہے ہوں گے، آپ نے پوچھیں کیا آپ کو بہت مشکل ہو رہی؟ نہیں، ہمارا زور بخشنے والا زور بخش رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ اس راہ سے تو سکڑا ہے جو جہنم کو جاتا ہے، اور اس راہ کے بڑا ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہے، پر اس پہ جانے والے ہی تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں۔ جو جہنم کو جاتا ہے اس میں جانے والے زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے جب زیادہ ہیں تو سڑک بھی بڑی چاہیے۔ جہاں جانے والے ہی تھوڑے ہیں سڑک بھی چھوٹی چاہیے، اور وہ رستہ بھی سکڑا ہے، اور وہ دروازہ بھی تانگ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، تو جو وہ کوشش ہے اس کی پہلا قدم ہی یہ ہے کہ ہم پاک ہیں، ہم پاک ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے یہ بات جو کلام کی سیکھی ہے، بلکہ ابھی میں اس کو سیکھ رہا ہوں، کسی دن میں اس کو خدا کروں مجھے اس درجے پر لائے گا تو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ لیکن جب مقدسوں نے روح القدس پایا تو مقدسوں کے لیے لفظ شاگرد کو مقدس کے ساتھ بدل دیا گیا۔ آپ اعمال کی کتاب کے بعد نئے عہد نامے میں کہیں بھی لفظ شاگرد نہیں پڑھیں گے، ہر جگہ آپ کو لفظ سینٹ ملے گا، جس کا مطلب ہے مقدس۔ ہم تو کئی دفعہ کسی کو سینٹ سمجھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور اپنے آپ کو سینٹ سمجھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کے لوگ سینٹ ہیں۔ سینٹ کا پہلا ہی ڈائریکٹ مطلب ہے ہولی، مقدس ہیں۔ مقدس کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے ہیں۔ شاگرد جو ہے جب وہ پاک روح پاتا ہے تو روح القدس جب اس کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کو مقدس بنا دیتا ہے۔ جب وہ مقدس بن جاتا ہے تو خدا کے کام کے لائق ہو جاتا ہے، تو خدا پھر اس کو نعمتیں دے کر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے درخت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ شاگرد ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں یا کوئی غلط بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ شاگرد تو لوگوں کے بھی ہوتے ہیں،
استاد ایک ہوتا ہے بائبل کا، اس کا کوئی شاگرد ہوتا ہے، وہ شاگرد بنتے رہتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا شاگرد بنو، لیکن خدا کے روح ہی نے تو شاگردوں کو مقدسوں میں بدل ڈالا۔ آپ سارے خطوط کا شروع پڑھیں گے تو آپ کو لفظ مقدس ملے گا، مقدسوں کے نام۔ لیکن ایک دور ایسا آیا دنیا میں جب مقدس خاص لوگوں کو بنا دیا گیا کہ یہ خاص لوگ مقدس ہیں اور یہ عام لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، بائبل کے اندر ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے جس میں کوئی سنانے والا ہو سناتا جائے اور کوئی سننے والا ہو وہ سنتا چلا جائے، نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام موسٹلی بڑے ریلیجنز کے اندر ایک سکھانے والا گروپ ہوتا ہے، وہ بڑے ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ کرسچینٹی میں بھی ہیں، اچھی بات ہے، وہ استاد ہے۔ لیکن جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، کلیسیا کی بات کرتے ہیں، تو کلیسیا ہم سب ہیں۔ کلیسیا کا تعلق کلرجی سے اور کانگریگیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق باڈی سے ہے، بدن سے ہے، اور بدن کے اندر آرگنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے سالوں میں جو ٹائم ویسٹ کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اس گیپ کو ملا نہیں پائے، کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کچھ کام تو صرف پادریوں نے ہی کرنے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف وفاداری سے چرچ آنا ہے اور عبادت کرنی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کی۔ نہ آنے سے پہلے میں کوئی پریشانی تھی اپنے کردار کی، نہ ہمیں اپنے کردار کی جانے کے بعد کوئی پریشانی ہے۔ ہمارا ریئل فوکس تھا عبادت کرنا، وہ ہو گئی ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، میں جب بھی عبادت کی بات کرتا ہوں اس کو کبھی بھی نہیں نیگیٹو سینس میں لیا جا سکتا، لیکن جو ریئل بات یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اور پلپٹ پہ کھڑا آدمی دونوں مسیح کا بدن ہے، دونوں کو پھل پیدا کرنے، دونوں کو خداوند کے آگے جواب دہ ہونا ہے، دونوں ہی شاخیں ہیں، دونوں کے اندر ہی پھل لگنا چاہیے۔ اور جو سامنے کھڑا اس کو آگے بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ جتنا پھل مجھے ضروری ہے اتنا ہی پھل آپ کو بھی ضروری ہے، آپ بھی شاخ ہیں، میں بھی شاخ ہوں۔ انگور کے درخت کے کانٹیکس میں سب شاخیں ہیں، پاسٹر بھی شاخ ہے، اس کا ممبر بھی شاخ ہے، سیویئر چرچ بھی شاخیں ہیں۔ تو ہر شاخ کون سی شاخ ہے جس کے اندر پھل نہ بھی ہوگا تو وہ کسی اور کی وجہ سے بچ جائے گا، ہم کٹ جائیں گے۔ لیکن بہت دفعہ ہماری جو سارے کا سارا کوشش ہوتی ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کسی چیز کا پروسیس سمجھ آ جائے۔ بائبل کے اندر، بائبل کی لینگویج میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عمل کیسے کرنا ہے، اس کو سٹیبل کیسے کرنا ہے، اس درجے تک کیسے پہنچنا ہے۔ جیسے مجھے ایک کلو مل گئی ہے کہ وعدوں کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ وعدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور تحمل ہونا چاہیے۔ کہاں میں نے پڑھا ہے؟ عبرانیوں 6 باب میں نے پڑھا ہے۔ اب وعدہ تو خدا دیتا ہے، تو پروسیس تو ہمیں گزرنا پڑے گا نا۔ اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ پھل ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس تحمل اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کلام دیا گیا وہ سچا ہے، جو بات خدا نے کی ہے وہ صحیح ہے، ختم بات، اینڈ آف سٹوری۔ خدا نے کہا ہے تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند، زمین کی ریت کی مانند ہوگی، ختم بات، ہوگی۔ ابراہیم ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اس نے کلام کا یقین کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ کلام ہے۔ کیا کلام ہے؟ ہمارے لیے کلام یہ ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے، پرون کرتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ لکھا ہے اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، جس میں سب شریک ہیں، تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرامزادے ٹھہرے۔ تو جو پروننگ ہے لائف کے اندر، کانٹ چھانٹ ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ کلام کہتا وہ کون سا باپ ہے، وہ کون سا بیٹا جس کا باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا، اور اگر تنبیہ نہیں ہے تو تربیت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کلام کہتا ہے کہ جو ان کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں ان کو
میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں. عبرانیوں کے اندر آئیے. راست بازی کا پھل بخشتی ہے، لیکن اس کو میں اس آیت کو اوپر سے پڑھتا ہوں. پریز دی لارڈ. عبرانیوں اس کا 12واں باب، ہیبریوز چیپٹر 12. پریز دی لارڈ. لکھا ہے دسویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 10ویں سے اوپر تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، معاف کیجیے. 9ویں آیت میں لکھا ہے، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ میں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی سے زیادہ تابع داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں. وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی کس میں شامل ہو جائیں؟ اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. تو جو خدا کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پاکیزگی. ابلیس جب کسی شخص کی زندگی میں آتا ہے تو سب سے پہلے کیا چھینتا ہے؟ پاکیزگی. کیونکہ سارے کا سارا مدار تو پاکیزگی سے جڑا ہوا ہے. اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے، ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. کون؟ تنبیہ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. اگر ہم سہتے رہیں گے، اینڈ دیٹ از کالڈ پروننگ. اس کو کہتے ہیں چھانٹنا. کبھی بھی وائن برانچز جو ہیں وہ چھانٹے بغیر پھل نہیں لاتی. مجھے اس سے پہلے تو کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا وائن برانچز کو پلانٹس کو دیکھنے کا، لیکن جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر چاروں طرف انگور کے باغ ہیں، اور مجھے بہت کلوزلی دیکھنے کا تجربہ ہوا ہے کہ اصل میں پروننگ کیا ہوتی ہے. جو بھی مزدور ہوتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے وہ مزدوروں کو لگاتا ہے، اور جن شاخوں پر اس سال انگور لگے ہیں اگلے سال وہ اس کو آگے سے کاٹتے ہیں. جب وہ کاٹتے ہیں تو اس کے اندر نئی شاخیں آتی ہیں، اور پھر ان کے اندر نئی برانچز آ کر انگور لگتے ہیں. اگر ان کو کاٹا نہ جائے پچھلے سال کی وڈ کو، لکڑی کو، تو وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے، ویسٹ آف سیزن ہے. اس لیے جو سمجھدار ہوتے ہیں وائن ڈریسر، یا جو بھی ان کو ریز کرتے ہیں، اگاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جہاں پر جن شاخوں پہ جس حصوں پر اب انگور لگیں اگلے سال نہیں لگیں گے یا کم لگیں گے، تو وہ ان کو آگے سے کاٹتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اس کے اندر شاخیں آئیں اور دوبارہ سے انگور لگیں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں سے خدا کو ایک آئیڈیا دیں کہ خداوند میری زندگی میں سے یہ سختی نکال دے، یہ جو تنگی میرے اوپر آ جاتی ہے نا، یہ نہیں آنی چاہیے، میں بالکل آرام سے رہوں، تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی ہم خدا کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے کم پھل پیدا کرنے دے، اور آہستہ آہستہ میرا پھل کم ہو جائے گا. اور یہ بات تجربے کی ہے، یہ بات کلام کی ہے کہ اگر ہمیں زیادہ پھل پیدا کرنا ہے تو ہمیں تنبیہ کو حقیر نہیں جانا. اسی لیے کلام کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، جب خدا تجھے تنبیہ کرے، خداوند تجھے تنبیہ کرے تو اسے حقیر نہ جان. وہاں عبرانیوں کے اندر اوپر کی ورسز میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کبھی مشکل وقت آئے، پہلے تو اس کی حقارت نہ کریں، اس کی عزت کریں. خدا نے کسی مقصد کے لیے مجھے دکھ میں ڈالا ہے، کوئی خاص مقصد ہے جو میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے. خدا تیرا وہ مقصد حل ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ بیماری جائے وہ مقصد تیرا ضرور حل ہونا چاہیے جس کے لیے تو نے اس بیماری کو آنے دیا، جس پرپس کے لیے تو نے میرے پیسوں کو کم ہونے دیا ہے، وہ کام پہلے ہونا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے عزیزوں پھل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ پھل سے ڈائریکٹلی لنک ہے. اور اگر ہم زندگی میں پھل پیدا کرنے کا شوق نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کا شوق نہیں رکھتے. اور یہ اتنا بھیانک معاملہ ہے خدا کے کلام کو محض سننا، جس کو بڑی تنگی سے ہم سن بھی سکتے ہیں،
یہ ایک بڑی تنگی کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر کلام کو سننے کے لیے تیار ہو کرنا بیٹھے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل پتہ کیسے کرنا ہے؟ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 7 چرچز کو ایک بات کامن ہے، 7 کلیسیاؤں کو مکاشفہ کے اندر، روح جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو سننے کا مطلب ہے عمل کرنا، 2 لفظ نہیں ہے کہ جو سنے اور عمل کرے۔ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، نہیں، گریک کے اندر جو سننا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سننا عمل کے لیے، سننا عمل کے لیے۔ جس کے کان ہو وہ عمل کے لیے سنے، اس کا یہ مطلب ہے جس کے کان ہو وہ عمل کے لیے سنے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس سننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم اس پر عمل کریں گے پھر ہماری زندگی میں خود بخود پھل آنا شروع ہو جائے گا۔ کون سی شاخ ہے جو پھل پیدا کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے؟ پتہ بھی نہیں چلتا، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، سیزن آیا، جو بھی سیزن آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ یوحنا کا 15واں باب ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زندگی اور موت کی کہانی ہے۔ پتہ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی، اور پتہ کون سی موت؟ ہمیشہ کی ہلاکت۔ یسوع مسیح نے کہا جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا اور وہ سوکھ جاتی ہے اور لوگ اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایماندار نجات پائے ہوئے ہیں وہ بھی کسی وقت پر جا کر میرے عزیزو یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کی توجہ کلام پر عمل کرنے سے ہٹ جاتی ہے۔ اور میں پھر ریپیٹڈلی کہتا ہوں، کئی دفعہ ہم بڑے بڑے حکموں پر عمل کرنے کا بوجھ اپنے اوپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بوجھ نہ لیں، صرف سیپریشن کریں، صرف سیپریشن۔ جب ہم الگ ہو جائیں گے اور کسی کے نام سے کہلائیں گے، وہ ہمارے اندر قدرت پیدا کرے گا عمل کرنے کی، وہ ہمارے اندر سے ہو کر عمل پیدا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے نیت اور عمل دونوں کا پیدا کرنے والا خداوند ہے۔ نیت اور عمل دونوں کا پیدا کرنے والا، اور اگر کسی کے اندر نیت اور عمل پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے خدا سے رابطہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تو نیت دیتا ہی دیتا ہے، خدا رنجیدہ ہے، خدا سے الگ ہے۔ خدا سے کیوں الگ ہے؟ ہم نے اس کے کلام پر غور نہیں کیا، ہم نے اس کے کلام کو عزت نہیں دی، ہم نے اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے فیصلہ نہیں کیا۔ اس لیے آج اس موقع پر جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کلیسیا اس وقت ایک خاص موقع میں سے گزر رہی ہے، میں بھی پرسنلی اپنی شخصی زندگی میں ایک بالکل ڈیفرنٹ اسپرچول زون میں سے گزر رہا ہوں، جہاں پر خدا مجھے ان چیزوں کا فرق سمجھا رہا ہے کہ کس طرح مجھے اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، کس طرح مجھے اپنے لوگوں کو پھل کے لیے تیار کرنا ہے، کس طرح مجھے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر پھل پیدا کریں، تاکہ کوئی ان کو پھلدار دیکھ کر ان کی طرف آئے، کوئی ان کے اندر پھل ڈھونڈنے آئے اور اس کو کچھ ملے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے۔ ہم فردن اپنے اندر یہ گفٹ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور ہم ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ ابھی نہیں کر رہے، ابھی بھی ہو رہی ہے لوگوں کی مدد، خدا کا شکر۔ اور آپ سب، خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، خدا نے آپ کو روح کی سمجھ دی ہے، اور آپ خداوند کے اندر بڑے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ایک بات نے مجھے بہت ڈیپلی بلیس کیا ہے، افیکٹ کیا ہے، کہ مجھے خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سننا اور اپنے آپ کو کلام کے لیے الگ کرنا ہے، ہر سیزن کے کلام کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ جو بھی میرے وقت کا کلام مجھے آج ملے گا میں اس کے لیے اپنے آپ کو الگ کہوں گا اور کہوں گا خدا مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، پھر خدا ضرور فضل دے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔